بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10. رسولوں نے اپنی قوم کے جو ان کا انکار کر رہی تھی ان کے جواب میں کہا، رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ قالت رسولہم افی اللہ شک. رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم ہی جیسے ایک انسان. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. پیچھے والی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ایک خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، تمہاری طرف سے جو باتیں تم کر رہے ہو اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہو رہا، یقین نہیں آ رہا ہے، شک میں پڑے ہو. تو اس پر رسولوں نے جواب دیا ہے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ ابھی اللہ کے بارے میں شک جو بات یہاں پر کی گئی ہے اور ساسا جی کا وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس کا خالق ہے، تو بات مشرکین سے ہو رہی ہے. اور مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی ہستی کے منکر نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے اور آئے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو یہ زمین کس نے پیدا کی ہے، آسمان کس نے بنایا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ جو باتیں وہ اس کی طرف سے تمہارے سامنے آ رہی ہیں کہ اس پر تمہیں اعتماد نہیں ہو رہا. تو کہا کہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. کتنا کہیے کہ ایک اپیلنگ، ایک ایسا یعنی جذباتی انداز ہے جس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے. یدعوکم وہ تمہیں بلا رہا ہے، یعنی اللہ کسی کو بلائے، یعنی آدمی کی حیثیت کیا ہے، آدمی کی ہستی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ اس پر اتنا گویا کرم فرمائے، اس پر اتنا مہربان ہو جائے کہ اسے بلائے. یعنی اللہ تعالیٰ خود اسے دعوت دے کہ آؤ، یعنی یدعوکم وہ تمہیں بلا رہا ہے. اور کس لیے بلا رہا ہے؟ لیغفر لکم تاکہ تمہیں معاف کرے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یعنی اللہ تمہیں کس لیے بلا رہا ہے؟ ایک تو بات یہ کہ کوئی گناہ کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اسے گویا کہیے کہ ٹھکرا دیا جائے. یہاں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور اس طرح رسول ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. تو اتنی ایسی عزت افزائی، ایسی بات جو ہے، اور پھر بھی کوئی نہ آئے تو پھر کس کا نقصان کرے گا؟ اپنا ہی نقصان کرے گا. تو یہ بات جو ہے ہر موقع پر موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ دعوت، جب تک مہلت ہے جب تک دعوت ہے، مہلت دے رکھی اس کا مطلب ہے کہ دعوت ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. جب آدمی اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے عقیدے کو بھی درست کرتا ہے، اپنے عمل کو بھی درست کرتا ہے. پلٹنے کا مطلب یہ ہے. صرف ویسے پلٹنے کی بات کی آدمی رہے اسی جگہ پر سے، تو یہ اطاعت کی طرف پلٹنا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو درست کرنا ہے. تو اسی لیے کہا کہ پھر مزید اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. مدت مقرر تک مہلت یعنی جیسے انسانوں کے لیے اللہ نے جو مہلت مقرر کر رکھی ہے، ایک مہلت تو انسان کی زندگی جو اس کے حاصل ہے، موت تک اسے مہلت ملی ہے. پھر قیامت کی بات بھی اس کے اندر آتی ہے، وہ بھی ایک مہلت کی بات ہے. اور اگر قوموں کے حوالے سے بات کی جائے، جیسے قوموں کی بحثیت قوم کے مخاطب کر رہے تھے، تو قوموں کے لیے جو مہلت کا معاملہ ہے وہ متعدد مقامات کو دیکھنے کے بعد اس طرح واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ ان کی مہلت جو ہے ماہ و سال کے پیمانوں سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اخلاقی کیفیت، حالات اور ان کے اوصاف کی بنیاد پر ناپی جاتی ہے. کہ اگر ان کے اندر وہ اخلاقیات موجود ہیں کہ جو ان کو باقی رکھنے کے لیے درکار ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دیتا ہے. ایک خاص حد تک وہ جو ہے اللہ رب العالمین لوگوں کو مہلت دیتا ہے، یعنی برداشت کرتا ہے، گوارا کرتا ہے ان کی خرابی کو. لیکن جب اس سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر قومیں مٹا دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے مہلت عمل گھٹانا اور بڑھانا اس کا تعلق قوموں کے اعتبار سے ان کی اخلاقی کیفیت، ان کی اخلاقی حالت کے اعتبار سے. تو جب کوئی قوم من حیث القوم اللہ کی طرف پلٹ آئے تو یقیناً اس کی مہلت عمل جو ہے بڑھا دی جائے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ موقع دے گا. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب تک وہ قوم باقی یعنی رہتی ہے اور اگر راہ راست پر رہتی ہے تو اللہ اسے ہٹائے گا نہیں. یہ جو تصور کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس پر کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی مہلت اتنی ہوتی ہے، یا کوئی قوم جو ہے 30 سال تک جو ہے وہ حالت کہیے کہ تمکن کی حالت میں یا اقتدار میں رہی، پھر ختم ہو گیا، پھر دوسرے لوگ آ گئے. تو یہ معاملہ ان کے اپنے تبدیلی کے اپنے خود تبدیل کر دینے کا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات کہیں نظر نہیں آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا ارشاد سامنے نہیں آتا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں اگر اللہ کو کیا ضرورت پڑی تمہیں ہٹا دے، اگر تم صحیح کام کرتے رہو. تو صحیح کام کرنے والوں کو خواہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب نہیں دیتا، انہیں مٹا نہیں دیتا ان قوموں کو. قومیں تو بحیثیت قوم کے باقی رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اپنی مدت پوری کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے کہا کہ تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. اور پھر اس کے جواب میں یعنی اتنی بات جو رسولوں نے کی اپنی قوم سے، اور رد عمل کیا آیا، جواب کیا آیا؟ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. یعنی انہیں اس بارے میں گویا یہ اعتماد نہیں ہو رہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے رسول کی بات کا اس پر تجزیہ نہیں کیا، اس پر غور نہیں کیا، بلکہ صرف یہ دیکھ کر کہ ہم جیسے انسان ہیں لہذا انکار کر دیا. اور آگے کہا تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آئی ہے. تو جہاں بھی دیکھیں یہ دلیل ان کے پاس سے آتی ہے سامنے، کوئی اور دلیل نہیں آتی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم ان کی بندگی کیسے چھوڑ دیں جو یہ اور یہ اس کے خالق ہیں، اس کے مالک ہیں، انہوں نے یہ بنایا، یہ پیدا کیا، یہ کام کیا، ہمارے یہ کام بناتے ہیں. یعنی کوئی سب کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو جواب دیں گے. بس زیادہ زیادہ بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں باپ دادا سے کام ہوتا چلا ہے. بس کوئی دلیل اس کے سوا ان کے پاس موجود نہیں ہے، یا پھر اپنے وہم ہے کہ ان وہمیات کے اندر پڑے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے بنے گا کام، ویسے بنے گا کام، حالانکہ کام بنتا ہوا ان سے نظر نہیں آتا انہیں. تو پھر کہتے ہیں اچھا تو لاؤ کوئی سری سند. سری سند سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی چیز جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے چھوئیں، اور اس طریقے سے گویا کہیے کہ جس کی بنیاد پر ایک بات اس طرح واضح ہو جائے کہ پھر کوئی شک کی بات نہیں، کسی عقل کے استعمال کا معاملہ جو ہے باقی نہ رہے، یعنی کوئی بات ہی نہ رہے. جیسے ہی قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر اللہ خود سامنے آ جائے، فرشتے سامنے آ جائیں، غیب کا پردہ ہٹا دیا جائے تو آزمائشی ختم ہو جائے گی. تو ایسی فرمائش کے جس کے نتیجے میں وہ غیب کا پردہ جو موجود ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس اعتبار سے بات جو ہے انہوں نے مطالبہ کرتے تھے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رسولوں نے جواب میں کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دے. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. واضح طور پر انہوں نے یہ بات بتائی ان نحن الا بشر مثلکم، یعنی ہم جو ہیں وہ جو تم نے کہا اس کا انکار نہیں ہے ہمیں. ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہیں صاحب ہمیں یہ حیثیت حاصل ہے، ہمیں یہ فوقیت حاصل ہے، ہمارا یہ معاملہ اس اعتبار سے ہے. تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ہم نے تو خود یہ بات کی کہ ہاں بات اسی طرح ہے، ہم تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرق کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے کو چاہتا ہے نوازتا ہے. تو یہ نوازنا کن معنوں میں ہے؟ یعنی اللہ نے ہمیں علم حق دیا، اللہ نے ہمیں بصیرت عطا کی، اللہ نے ہمیں اپنا رسول منتخب کر لیا، یعنی نبی بنا دیا. تو یہ اللہ کے اختیار کا معاملہ ہے، ہمارا تھوڑی کوئی معاملہ. یعنی کوئی رسول اپنے بلبوتے پہ تو رسول نہیں بنتا. تو ظاہر سی بات ہے یہ انتخاب کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اس کا اپنا اس کو یہ کہ وہ کام کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. تو جس کو چاہتا ہے وہ یہ منصب عطا کرتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم حق اور بصیرت کاملہ عطا فرمائی اور اپنی نبوت کے لیے انہیں چن لیا، تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو اب اس اعتبار سے اللہ اپنے اذن سے اپنی مرضی سے اس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. اس نے ہمیں یہ نوازا ہے، اس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کوئی سند تمہیں لا کر دے دیں.
ہم نے یہ دعویٰ کب کیا ہے کہ سب کچھ ہمارے اختیار ہے؟ یہ جو کچھ ملا ہے یہ بھی اللہ کے اذن سے ملا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، یعنی جو وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں منگاتے کہ ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر انہیں بتا دیا، اور پھر کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی ہمارے تمام معاملات کا مدار، ہمارے تمام معاملات میں ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ظاہر ہے بھروسہ کون کرتا ہے کسی کے اوپر؟ جو خود کا اپنے اندر کوئی کمی محسوس کرتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے، بھائی میں اپنے سارے کام خود بنا لیتا ہوں، میں اپنے خود مختار ہوں، اپنے اندر پوری طاقت رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، لہٰذا پھر کدھر ہے؟ کسی ہستی کی طرف جانا ہے، تو پتہ چلا ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر ہے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے اور ہم عبد ہیں، وہ با اختیار ہے اور ہم بے اختیار ہیں۔ اسی اعتبار سے بات ہے کہ تم جو مطالبات کرتے ہو ہم سے یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، ہم نے اس کا دعویٰ کب کیا؟ ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ پھر مزید کہا اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں، اور ہم یعنی اللہ اہل ایمان کو اللہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے، آگے کہہ رہے ہیں اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے۔ اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہمارا تمہارا ہے، واضح کر دیا کہ ہم کیسے نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں تو اللہ سے جو ملا ہے ہمیں پتہ ہے، جس نے اللہ کو پہچانا اور جس کا تعلق اللہ سے قائم ہوا اسے پتہ ہے کہ اللہ کی ہستی کیا ہے، وہ کیسے اللہ کی ہستی سے بے نیاز ہو سکتا ہے، کیسے اسے چھوڑ سکتا ہے، وہ تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ اللہ نے زندگی کے راہوں میں ہماری رہنمائی کی، ہمیں سارا طریقہ زندگی بتا دیا ہے، حقیقت کا علم ہمیں مل چکا ہے، ہم حقیقت کو پا چکے ہیں، لہٰذا اب جو بینا ہے وہ اپنی آنکھیں کیسے پھوڑ لے؟ یعنی اللہ نے ہمیں بینائی عطا کر دی ہے تو کیا ہم نابینا ہو جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں علم دے دیا ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ دے دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور دے دیا ہے، تو اب ہم اس کی روشنی میں اپنا کام کریں گے۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مشرکین سے ہو رہی ہے۔ یہ بات کس سے؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی وہ بھی انہی کی طرف آ جائیں، انہی کی طرح رہیں، وہیں واپس آ جائیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرق ہے ہم میں اور تم میں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، لہٰذا ہم اسی روشنی کو تمہاری طرف منتقل کر رہے ہیں، ہم تمہیں بھی بلا رہے ہیں اسی راستے کی طرف، ہم تمہیں بھی اسی ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تمہیں بھی یہی روشنی دینا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور بہرحال بات یہی ہے کہ بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ تو بس یہ بات معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو اس اعتبار سے توکل کی بات اس میں دو آیات میں بار بار سامنے آ گئی۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ قوم کا جواب کیا ہے؟ یعنی ساری تقریر کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، یعنی رسولوں پر، کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ہم ان ظالموں کو لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے۔ اب اس میں جو بات یہ آئی ہے سامنے کہ کیا کہا انہوں نے کہ منکرین نے جو رسولوں کی اور اللہ کے منکر تھے تو وہ کی بات کہتے ہیں کہ تمہیں ہماری ملت پر واپس آنا ہوگا۔ یہ جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ملت پر واپس آنا ہوگا، اس میں کہتے ہیں اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو عود کرانا ہے، واپس آنا دوبارہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے بھی وہی تھے، اب دوبارہ واپس آؤ یہاں۔ تو کیا رسول پہلے ان لوگوں کے ساتھ ان کی ملت پہ تھے؟ تو ایسا نہیں ہے، رسول کبھی بھی شرک پر نہیں ہوتے، یعنی یہ شرک پر تھے لوگ تھے، یہ تو سارے کے سارے یہ انہوں نے جو اپنی ملت بنا رکھی ہے تو انہوں نے جو ہے اس طرح سے کوئی سمجھتے یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے اندر شامل تھے، واپس وہیں آ جائے۔ تو معاملہ صرف اتنا سامنے آتا ہے کہ رسول نبی جو ہیں وہ نبوت سے، رسالت سے پہلے جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ ایک خاموش زندگی ہے، خاموش زندگی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اندر ہی ہے، یہ بھی ہمارے اندر ہی ہے، حالانکہ وہ ان کے اندر نہیں ہوتے، وہ ان کے اندر نہیں ہوتے، یعنی وہ ان کے طور طریقے اختیار نہیں کرتے،
وہ ان کے تمام جو ان کے عقائد ان کے ہوتے ہیں یا ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ان سے الگ ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ ان پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے، وہ ابھی اس معاملے میں کوئی ان کے ساتھ حجت نہیں کر رہے ہوتے، ابھی وہ کوئی دعوت ان کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہوتے، خاموش زندگی گزار رہے ہیں، معاشرے کے اندر ہے خاموش زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں گویا یہ بھی ہمارے ساتھی تھے، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں، الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ آبائی ملت سے نکل کر بدر چلے گئے، حالانکہ وہ پہلے کبھی بھی مشرک نہیں تھے۔ جیسے بات آتی ہے سامنے رسولوں کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے بتایا، یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ بات ہمارے سامنے سیرت کی کتابیں واضح کر رہی ہیں کہ ہاں آپ جو ہے خود یہ بات سمجھتے تھے ساری باتیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہے غلط ہے، یہ اور اپنی جو عقل اور اپنی جو سمجھ اور اس کے اعتبار سے جو اللہ نے جو شعور دیا ہے اس کی بنیاد پر حقیقت کا علم ایک حد تک حاصل کر چکے ہیں۔ یہ تذکرہ بھی پچھلے رسولوں کے حوالے سے اب پیچھے پڑھ کر آئیں کہ وہ کہتے تھے ہم پہلے سے ایک دلیل پر تھے، ہم پہلے سے ہمیں ایک حاصل تھی، سند حاصل تھی، پھر اللہ کی طرف سے مزید اس پر جو ہے رہنمائی آ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم تو پہلے سے ہی بات سمجھ رہے تھے کہ اس کا خالق کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اللہ کو پہچاننے کی بات اس اعتبار سے تھی ان کے سامنے، تو لیکن تفصیلات جو ہے پھر آ گئی، پھر نبوت جو ہے عطا کی گئی، رسالت کے منصب پہ فائز کیا گیا، تو ذمہ داریاں لگا دی گئیں کہ اب انہیں جو ہے اس اعتبار سے اس کام کو بھی انجام دینا ہے، قوم کو بھی بلانا ہے، دعوت دینی ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ساتھی تھے اور اب سمجھ رہے ہیں کہ نکل گئے، تو کہتے ہیں واپس آؤ، تو واپس آنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہیں دھمکی دیتے ہیں کہ تمہیں زمین سے نکال دیں گے، تمہیں اپنے ملک بدر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، ہم تمہیں لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد اب ہم تمہیں زمین کے اندر آباد کریں گے۔ یہ ہے انعام اس شخص کا، اس کا جو میرے حضور حاضری کا، جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ تو یہ گویا کہ یہ اب دھمکی ہے مشرکین مکہ کے لیے بھی، یعنی اسی تناظر میں پچھلی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن بات انہیں سنائی جا رہی ہے، دیکھو کیا ہوا، لوگ رسولوں کو نکال دینے کا قصد کیا، ارادہ کیا، لیکن خود ہی برباد ہو کر رہ گئے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بھی کہ اگر یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، اس میں یہ بات آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات براہ راست بھی کہی ہے کہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، یہ خود بھی یہاں رہ بس نہیں سکیں گے اس کے بعد کچھ دیر۔ اور اسی طرح سے اللہ کا اپنا منصوبہ تھا، اس نے دارالسلام اس کو پہلے مدینے کو بنایا، یثرب کو بنایا، اور وہاں سے وہ سلسلہ آگے بڑھایا، اور بہرحال یہ وہاں نہ رہ سکے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے اسے بتا دی کہ زمین میں تمہیں آباد کریں گے، یہ ہے انعام اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا کہ ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور آگے پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ وہ کچ لہو کا سا پانی سے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا، موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ یعنی یہ کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین برابر اس سے ہوشیار کرتے ہیں لوگوں کو کہ جہنم کیسی جگہ ہے، یعنی جہنم کی سختیاں اور جہنم کی وہ کیفیت جس کے اندر انسان اللہ کا نافرمان باغی اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین آج دنیا میں اس کی کیفیت انسانوں کو بتا رہے ہیں اور اس سے آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو صورتحال تم نے اپنی بنا رکھی ہے، ایسے واپس نہ پلٹے تو بہرحال پھر صورتحال کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں انہیں آج آگاہ کر رہے ہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو اور وہ اپنے کیے کا کچھ پھل بھی نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ یہاں جو بات اللہ رب العالمین نے اس میں بتائی ہے کہ ان کے اعمال، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال کیا ہے، تو اللہ نے ان کے اعمال کی مثال کو اس راکھ سے تعبیر کیا ہے
کہ جسے طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. جب کوئی یہ تو راگ کی مثال دی اللہ نے، جیسے ریت کے ٹیلے بن جاتے ہیں، ایسی راگ اس سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے، یعنی راگ جو ہے تو اس اعتبار سے بڑا ڈھیر لگ جائے، لیکن آندھی آئے تو کیا ہوتا ہے، سارا کا سارا سب صاف ہو جاتا ہے، ذرہ کچھ باقی نہیں رہتا. تو یہ ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا. یعنی ان کے اعمال کی جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہے اس کی کیفیت کیا رہی، یعنی ان کی نظر فریب تہذیب، ان کا شاندار تمدن، ان کی حیرت انگیز صنعتیں، ان کی زبردست سلطنتیں، ان کی عالیشان یونیورسٹیاں، ان کے علوم و فنون اور ادب، اور وہ سارے کے سارے کام جو انہوں نے کیے تھے، اور کچھ ان کی ظاہری نیکیاں بھی جو بظاہر نیکیوں کے طور پر، حتیٰ کہ عبادتیں بھی، بڑے خیراتی ادارے، رفاہی کارنامے، منصوبے، یعنی جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے تھے، آخرت میں کچھ نہیں، سب بیکار، سب ختم، اس لیے کہ اس کی تہ میں جو ہے ایمان موجود نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، آخرت کی طلب نہیں ہے، یعنی سب چیزیں کفر کے اعتبار سے. تو یہ بظاہر کچھ چیزیں وہ جو کچھ کر رہے تھے، جو کچھ بنا رہے تھے، اس کے وہ نتائج ان کے سامنے نہیں آئے، وہ اثرات اس کے نہ پا سکے، اس لیے کہ ان کے اعمال جو برباد ہوئے وہ اس بنیاد پر کہ انہوں نے آغاز ہی غلط کیا. یعنی جو کفر اور شرک کی بات ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی کام جو ہے وہ بن نہ سکا، کوئی معاملہ اس کے اعتبار سے مروع کار نہ. اس کی مثال بھی اللہ نے آگے ہمارے سامنے رکھی ہے، آتی ہے ابھی. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید. فرمایا اللہ نے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، اس کے اندر جو اس نے مثال دے کر اللہ نے جو بات بتائی ہے، ایک طرف تو بتایا کہ ان کے اعمال کی کیا نتیجہ نکلا، بیکار ثابت ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. اب یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا، یعنی تم دیکھتے نہیں ہو. علم ترا، یعنی سوال کیا اللہ نے، علم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا. یہاں حق کو ثبات ہے، حق کو ثبات ہے، حق باقی رہنے والا ہے. اب اگر کوئی آدمی، یعنی اس کی مثال دیتے ہوئے ماڈل اس پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی پر نقش بنائے اور ریت پر قصر تعمیر کرے اور پھر یہ امید رکھے کہ اس کا نقش باقی رہے گا اور اس کا قصر کھڑا رہے گا، تو یہ اس کی امید کبھی بھر نہیں آ سکتی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پانی پر نقش بنانے کا نتیجہ کیا ہے، پانی نقش قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اگر کوئی بنائے تو نتیجہ یہ نکلے گا. اور ریت کی حقیقت کیا ہے، وہ عمارتوں کے لیے بنیاد کا کام نہیں دے سکتی، مضبوط عمارتیں اس پر قائم نہیں کی جا سکتی. اب اگر کوئی اپنی حماقت سے ہی کام کر لے تو کیسے بنے گا، یعنی تو اس لیے بتایا کہ ایمان کی بنیاد پر آگے بات چلتی ہے. اگر انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور یہ بات نہیں جانی، بلکہ اپنے نفس کو بنیاد بنا کر آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی تحریک اس کا ایک محرک ہوتا ہے، کوئی بھی عمل اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، کس بنیاد پر یہ کام کیا جا رہا ہے. تو جب اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر نتیجہ بھی پھر ٹھیک نہیں نکلے گا، معاملہ اس طرح ہو جائے گا. اب جیسے ایک آدمی کا میں نے انتہا درجے کی محنت کی اور اس طرح سے جو کہیے کہ ریت پر دیوار کھڑی کی، نتیجہ کیا نکلے گا، تم نے کام ہی شروع سے غلط کیا، یعنی پہلا کام ہی غلط کیا. تو یہی معاملہ ایمان کا ہے. اسی اعتبار سے جو ہے یہ بات بتا دی گئی کہ دنیا کی حقیقت کو پہچانو، اپنی حقیقت کو پہچانو اور سیدھے راستے پر آ کے پھر جو بھی کام کرو گے اس کا نتیجہ نکلے گا. تو اس میں یہ بات بتا دی کہ اس میں اللہ کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، اور اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. یعنی یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. یعنی یہ معاملہ نہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ ہے کہ اللہ اس کی شرارتوں کے باوجود محض اقربا پروری کی بنیاد پر انہیں باقی رکھے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے کسی کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کا ناپسند، اس نے کسی بھی بنیاد پر دشمنی اسے طے کر رکھی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگوں کے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر اللہ انہیں دنیا میں مواقع عطا کرتا ہے. ایک تو اس کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہے، اور پھر قوموں کے حوالے سے ان کی کارکردگی ہے. اب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے اور کارکردگی جو ہے وہ ختم یعنی بیکار رہتی ہے، تو پھر نتیجہ تباہی کی صورت میں آتا ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.
اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں کوئی نجات کی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے، خواہ ہم شور شر کریں، جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یعنی وہ لیڈر، وہ رہنما جنہوں نے لوگوں کی غلط رہنمائی کی، جو لوگوں کو غلط راستوں پر لے کر چلے، یعنی آخرت کے اعتبار سے گویا کہ یہ انہوں نے ان کی تباہی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، تو اب جب آخرت میں یہ سب اکٹھے ہوں گے تو کہیں گے، اللہ نے بتایا نا کہ انجام جو ہے گروہ در گروہ، اور ہر لیڈر اپنی سرکردگی میں اپنے پیرووں کو لے کر جائے گا، تو یہاں اب ان کے درمیان کا یہ مکالمہ ہے۔ ایک طرف تو لعنت ملامت کرنے کی باتیں بھی اللہ نے بتائی ہیں، اب یہاں پر یہ باتیں بتائی کہ وہ کہیں گے کہ بھائی کل ہم تمہارے پیچھے تھے اور تمہارے پیچھے چلتے رہے، آج بھی تم کچھ ہمارے لیے کر سکتے ہو؟ تو جواب دے دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کیا؟ اگر ہم اپنے لیے کر سکتے تو تمہارے لیے بھی سوچتے، اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا تو ہم تمہیں کیا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ تو اسی اعتبار سے دنیا میں انسان کے لیے ابھی یہ موقع موجود ہے کہ وہ جس کے ساتھ چلتا ہے، جس کو اپنا رہنما بناتا ہے، جس کی پیروی اختیار کرتا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، یہ دیکھ لے کہ کہیں وہ اسے لے کر جہنم کی طرف نہ چلا جائے۔ اس لیے کہ بہرحال دنیا میں انسان اجتماعی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اجتماعیت جو ہے بہرحال کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے کی اختیار کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے انہیں اس معاملے میں سوچ سمجھ کر ہی فیصلے کرنے چاہیے۔ اور آگے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ بڑی بات جس آیت میں آ رہی ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہ کیا، میں نے کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا، اور میرا تم پر کوئی بس نہیں تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، یعنی میرے لیے تمہارے پر میرا کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ یعنی بات اللہ نے اس طرح بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ کل کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، یعنی حشر کے دن یہ کہاں کا معاملہ ہے، یعنی یہ منظر کس جگہ کا ہے، یہ تو حشر کے دن کا منظر ہے، لیکن اللہ اس کو آج ہمارے سامنے رکھتے ہیں، آدمی اپنے تخیل کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے اس کیفیت کے اندر، اس کو چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے اپنے تخیل کی آنکھ سے کہ کیا کیفیت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، اور واقعہ کیا ایسا ہے کہ نہیں۔ آج دنیا میں یہ بات، آج دنیا کے اندر ہم سوچیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے کیا بالکل ایسا ہی ہے یا اس کے خلاف ہے یہ بات جو کل وہاں کہی جا رہی ہوگی، یہ بات تو ٹھیک ہی نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کوئی بات۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات یہی ہے جو کل کہی جائے گی، آج واقعہ یہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان کے ساتھ یہ مکالمہ ہے انسان کا، اور شیطان جو کچھ کہہ رہا ہے تو شیطان یہ بات کہتا ہے، یعنی اس کا کہنا کہ تمہارے تمام گلے شکوے اس حد تک تو بالکل ٹھیک کہ میں جھوٹا تھا اور اللہ سچا تھا، یعنی یہ بات جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ دعوت واضح کرتا ہے کہ میں نے، اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے سب سچے تھے، سب پورے ہوئے، جو اس نے کہا تھا آج تمہارے سامنے، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے وعدے کیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے اس سے انکار نہیں ہے، یعنی اللہ کے وعدے، اس کی وعیدیں تم دیکھ رہے ہو کہ ان میں سے ہر بات جوں کی تو نکلی، جیسے کہا تھا ویسے کی ویسی سامنے آتی ہے، لیکن میں نے جن فائدوں کے لالچ تمہیں دیے، میں نے جن خوشنما توقعات کے جال میں تم کو پھانسا، اور جو بھروسے میں نے تمہیں دلائے، جو دوسروں کے اوپر تمہیں تکیہ کرایا اور تمہیں ایسی امیدیں دلائی فلاں کام آئے گا، فلاں کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے، فلاں حضرت کے تصدق سے تم صاف بچ نکلو گے، یہ سب دھوکہ تھا،
یہ سب کیا تھا؟ یہ دھوکہ تھا. یعنی یہ جو کچھ میں نے کیا تو یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ میں نے ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنی جگہ سے ہٹایا تو پیش کیجیے آپ. اگر میرا کوئی اقتدار آپ پر تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، صرف کتنا الا یعنی اب جو کہتا ہے وہ ذرا سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے، کیا کیفیت ہے. وہ کہے گا الا ان دعوتکم، میں نے صرف تمہیں دعوت دی ہے، میں نے تمہیں صرف. اور شیطان کا معاملہ اسی طرح کا ہے. انسان سوچے گا یہ کیا معاملہ ہے، یعنی آج جس طرح جال میں پھنستا ہے اور یہ سوچتا ہے شیطان لیکن اب کیا بات وہ کہتا ہے وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں نے صرف تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے خود یہ دعوت قبول کی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، تم نے اسے قبول کیا. تو قصور کس کا ہے؟ میں تو اپنی بات مانتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا. اب یہ تو جو قبول کرنے والا ہے ایک طرف، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دعوت تھی معاشرے میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دعوت تھی، ایک طرف اللہ کی طرف دعوت بھی موجود تھی، اللہ کی دعوت بھی موجود تھی، رسولوں کی دعوت موجود تھی، کتابیں موجود تھی، سب موجود تھا. تو پہلو بہ پہلو ساری چیزیں موجود تھیں، تم نے اسے چھوڑا اور اسے اختیار کیا، تو قصور کس کا؟ تو مجھے الزام دینے کی بات نہیں ہے. تو یہ بہت واضح طور پر بات وہاں پر آئے گی سامنے. تو کیا کہتا ہے آپ؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. اور انسان اپنے آپ ہی کو ملامت کرے گا. یعنی یہ کیفیت کے کیسی غلطی ہو گئی، کیسی تقصیر ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو کہے گا کہ آپ بتائیے اگر آپ کے پاس ہے تو میں نے صرف یہی کیا کہ دعوت حق کے مقابلے میں اپنی دعوت باطل آپ کے سامنے پیش کی، سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کو جو ہے تمہارے سامنے رکھا، لیکن تم نے پسند ہی اس چیز کو کیا. نیکی کے مقابلے میں بدی کی طرف تمہیں پکارا، ماننے نہ ماننے کے جملہ اختیارات آپ کو حاصل تھے خود، لہٰذا اب آپ نے اسی کو جو قبول کیا. یہ انسان کے اپنی اندر کی بات ہوتی ہے، جدھر وہ جانا چاہتا ہے جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں، راستے تلاش. کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتے ابھی محاورہ کیا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی وہ کہتا ہے کچھ تو ملے، لہٰذا یہ اسی کے سہارے میں نکل جاؤں. جب وہ نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی ذرا سی بات بھی، بھائی آخر لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہوگا ہی. یعنی بعض اوقات بعض باتیں اس طرح آتی ہیں سامنے، بھائی کوئی دلیل ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ساری دنیا کر رہی ہے یہ کام، ابھی کوئی دلیل ہے ساری دنیا کام کر رہی ہے، یعنی ساری دنیا اگر غلط کام کر رہی ہے تو صرف اس بنیاد پہ آپ بھی غلط کریں گے. بھائی کوئی دلیل سوچو، سمجھو، غور کرو کہ ہاں اس کے بارے میں کوئی چیز ملتی ہے. یار سارے لوگ پاگل تو نہیں ہیں، یعنی ایسی بات انسان سوچ رہا ہو. یہ سب کون سوچا رہا ہے؟ یہ شیطان سوچا رہا ہے، یعنی وسوسے ڈال رہا ہے، سب کر رہے ہیں تم اکیلے کیا، آخر سارے سب بچیں گے تو تم بھی بچو گے اس معاملے میں. تو غرض یہ کہ طرح طرح کے معاملات، طرح طرح کی چیزیں اور تعبیریں لا کر ایسے دلائل کے انبار اکٹھے کر دینا، لیکن یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ باطل ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب قرآن پر رکھ کے دیکھیں انہیں سب ہوا کی طرح اڑ جاتے ہیں. جیسے کہا نا، یہ جیسے ہی جب یہ اوز ہوتی ہے کتنی جیسے دھوپ سورج نکلتا سب ہوا ختم، یعنی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی اس کی. تو یہ معاملہ اسی طرح کہ جب حق آتا ہے تو پھر باطل ختم ہو جاتا ہے. تو حق کو پکڑا ہی نہیں، قرآن کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہوئے، لہذا کیا ہوا؟ لہذا یہ ہوا کہ پھر جو ہے شیطان جدھر لے کے گیا اب وہی باتیں یار سارے لوگ کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. تو وہ کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم. یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ انسان کیسے برباد ہو رہے ہیں انسان. اور یہ ہمیں خود بچنا، دوسروں کو بچانا، دعوت دینا، بتانا کہ دیکھو یہ کل کیا نتیجہ نکلنے والا. اور پھر ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، یا نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، بہر تم نے مجھے دوست بنایا، اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو، اب تو دونوں کا انجام ایک ہی ہے. اور پھر جو یہ بات کہتا ہے، یہ جملہ بھی قابل غور ہے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا. اشرکتمون من قبل، یعنی جو تم نے مجھے شریک بنا رکھا تھا. شریک کیا ہے؟ وہی خدائی میں شریک، اللہ کا شریک بنا رکھا تھا. میں اس سے بری ذمہ ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں. انی کفرت، میں اس سے بری ذمہ، میں اس کا انکار کرتا ہوں. وہ یہ بات کہتا ہے. اب یہ بات یہاں پر ان الظالمین لہم عذاب الیم، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اب اس معاملے میں یہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس پر مولانا نے بڑا طویل نوٹ لکھا ہے، اس پر بات کی ہے کہ جو شرک اعتقادی اور شرک عملی کی بات جو ہے، یعنی شرک اعتقادی اور شرک عملی دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ تو یہ بہرحال اپنی نہج میں، یعنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے
یا اپنے نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی نکل کے سامنے آئیں گے. یعنی یہ جو شرک عملی ہے اور شرک اعتقادی ہے. اب شرک اعتقادی تو یہ کہ انسان اعتقاد رکھتا ہے، اعتقاد اس کا عقیدہ ہے اس کا ہی کہ یہ بھی ہے ایسے جیسے اللہ کی ہستی ہے ایسے یہ ہستی ہے، جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ اس کے اختیارات ہیں. یعنی اس اعتبار سے وہ اسے یا گویا کہیے کہ یہ بھی کام بناتے اور اللہ بنا یہ بھی بناتے ہیں، یہ اولاد ہے یہ بھی دیتے ہیں اولاد، یہ بھی کام اس طرح رزق ہے یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں، ان سے بھی ہمیں راضی رکھنے کی فکر کرنی ہے. یعنی اسی طرح ڈرنا ہی تو اعتقادی معاملہ ہے. لیکن عملی شرک کیا ہوتا ہے؟ عملی شرک کی مثال قرآن مجید خود ہمارے سامنے رکھتا ہے. جیسے یہ شیطان کا معاملہ ہے تو شیطان کے ساتھ اعتقادی شرک نہیں ہوتا، عملی شرک ہوتا ہے. یعنی عملاً انسان شیطان کے پیچھے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہا اس میں سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن مجید میں اہل ایمان سے کہتے ہیں. تو یہ عبادت کیا؟ عبادت بمانی اطاعت، یعنی اس کے پیچھے چلنا، یعنی اس کی بات جو ہے ماننا. اس اعتبار سے اچھا اسی چیز کو ہم شرک عملی کی اسی تعبیر کو ان حوالوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں ایسے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ شرک اعتقادی ہے کہ شرک عملی ہے؟ یہی تو کہا تھا آدم بن آدم جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی انہیں اپنا رب نہیں کہا. یعنی اعتقاداً نہیں کہا، عملاً وہی کام کر رہے تھے جو کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ میں. عملاً کیا کر رہے؟ تو یہ شرک عملی ہے. شرک اعتقادی اور شرک عملی کا جو فرق سامنے آتا ہے کہ ہمیں خود قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ ارباب بنا رکھے تھے، یہ سارے رب بنائے ہوئے تھے انہوں نے. یعنی ان کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے تھے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے. یا اللہ تعالیٰ خود انسان کے نفس کے بارے میں کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا کہ اب اسٹیپ کو دیکھا آپ نے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یہاں بھی اعتقادی نہیں ہے، یہاں بھی عملی شرک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ اعتقادی شرک اور عملی شرک کے بارے میں اس طرح سے بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور انہی عنوانات اور انہی الفاظ کے ساتھ رکھتے ہیں. چلو شیطان کے معاملے میں تو ہمارے ساری دنیا کا پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، شاید کہیں پوچھ رہے ہو کوئی ان کی بات ہو رہی ہو، لیکن یہ تو بالکل واضح بات ہے نا. بنی اسرائیل کے اور شاید کے حوالے سے جب پوچھا ہے انہوں نے تو آپ نے واضح طور پر یہ بات بتائی ہے کہ کیا تم ان کی بات نہیں مانتے ہو، غیر مشروط طور پر اطاعت نہیں کرتے ہو؟ تو یہی ان کی عبادت ہے، دل کا عبادت ہوں. تو اس کو واضح طور پر بتایا ہے. اور اس میں اور بھی آیات ملیں گی اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنہوں نے ان کے لیے طریقہ زندگی تجویز کیا تو یہ گویا ان کے ساتھ شرکت کرنے کا معاملہ ہو گیا اللہ کے ساتھ. جب اگر انہیں تسلیم اس طرح سے کر لیا گیا تو بہرحال دنیا میں تشریعی طور پر یعنی اس یعنی جو شریعت کا نظام ہے اس کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کا حکم وہ نہ ہو، یعنی شرعی طور پر چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے نہ کہی جائے، مگر عملاً اللہ رب العالمین کے پاس جو معاملہ اعتقادی مشرکین کا ہے وہی عملی مشرکین کا بھی، یعنی قرآن ہمیں یہی رہنمائی دے رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے الہ بنایا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جنہوں نے ویسے الہ بنایا اور جنہوں نے ایسے الہ بنایا اس کا حکم نہیں لگا سکیں گے ہم کسی پر. یعنی شرعی طور پر یہ بات جو ہے اپنی جگہ ہوگی کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا مشرک ہو گیا، نہیں کر سکتے بات. لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایسا ہی ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو حقیقت کے اعتبار سے یہ معاملہ اسی طرح ہو گیا. تو دنیا میں یہ صورتحال الگ ہے لیکن اللہ تو ہمیں تو اللہ کے پاس کامیاب ہونا ہے نا، انسان کو تو اللہ کے پاس کامیابی چاہیے. تو اس اعتبار سے نہ صرف اسے اعتقادی شرک سے بچنا ہے بلکہ اسے عملی شرک سے بھی بچنا ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ بہرحال ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اس حوالے سے بہت سی آیات اور بھی قرآن مجید کے اندر مل سکتی ہیں جہاں اللہ نے اس طرف اشارے کیے ہیں. اور پھر یہ بات بتا دی کہ بہرحال ظلم جو ہے اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنے اور اس سے بچنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.